अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपसे शेयर करनी है। खान साहब की आज अपनी बहनों से मुलाकात हुई, अपने वकला से मुलाकात हुई, कुछ सियासी रुफका से भी मुलाकात हुई। वहां पे खान साहब ने क्या बातें कही, क्या मैसेज भेजा, वो आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ और खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर, खान साहब ने आज दोबारा कहा है कि कौमी असेंबली के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उन्होंने महमूद खान अचकजई साहब का नाम दिया है। ये वो नाम है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। आज सीनियर सहाफी हसन अयूब साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, ये सामने आपको उनका ट्वीट भी नजर आ रहा होगा, जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि इमरान खान ने एक बार फिर अपनी जमात पर आमरीत मुसल्लत करते हुए महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया। हालांकि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इस फैसले की मुखालफत कर रही है। ये जमहूरियत नहीं, शख्सी बादशाहत है। क्या तहरीक इंसाफ वाकई एक सियासी जमात है या सिर्फ एक शख्स का हुक्मनामा? अब शायद हसन अयूब साहब को यह नहीं पता। बड़ी खबर यह है कि ना सिर्फ उन्होंने महमूद खान अचकजई का नाम दिया है, बल्कि उन्होंने सेनेट के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी नाम दिया। उन्होंने कहा कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास साहब होंगे और कौमी असेंबली में महमूद खान अचकजई साहब होंगे। और ये उस सूरत में होंगे कि अगर शिबली फराज साहब नाअहल हो जाते हैं, उनको वापस नहीं आने दिया जाता, और इसी तरह अगर उमर अयूब साहब को भी कहीं से रिलीफ नहीं मिलता, उन्होंने अदालतों के किरदार के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया, उसके ऊपर भी तनकीद की। और एक और खबर भी आ रही है कि शिबली फराज साहब की अगर सीट खाली होती है तो उसके ऊपर खुर्रम शहजाद को नामजद किया जाए। जी हाँ जी, वही खुर्रम शहजाद जिन्होंने, आपको याद होगा कि अपने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार कर दिया था, और फिर वो सारी वोटिंग हुई थी, और उस वोटिंग की वजह से काफी ज्यादा मसाइल भी पैदा हुए थे तहरीक इंसाफ और उनका जो फार्मूला वहां पे बनाया गया था अली अमीन साहब की जानिब से। अच्छा, अलीमा खान साहिबा ने बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनाब, एक तो कई महीनों के बाद हमारी खान साहब से आज मुलाकात हुई है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहनों की जब मुलाकात हुई, बहनों की मुलाकात के बाद मेरी खुद नौरीन नियाजी साहिबा से बात हुई है, खान साहब की बहन से। उन्होंने बताया कि खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश थे, बिल्कुल फ्रेश थे। उनको जब पता चला कि अलीमा खान साहिबा के बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मर्जी कर लें, हम इस हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। और उन्होंने कहा कि देखें, वो शारेज जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था सियासत से, अब इतने दिनों के बाद उसको इस तरह गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके ऊपर भी खान साहब ने नाराजगी का इजहार भी किया, और बुनियादी तौर पर यह कहा कि जी हम किसी सूरत में भी हुकूमत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो भी यही कहता है कि जनाब, खान साहब कोई जद्दा में बैठ के या लंदन में बैठ के या न्यूयॉर्क में बैठ के तो पार्टी को कोई हदायत नहीं दे रहे। वो खुद भी जेल में हैं, उनकी बीवी भी जेल में है, उनके भांजे भी जेल में हैं, उनकी बहनों पे भी मुकदमात हैं, वो भी जेल में होके आ चुकी हैं। तो ऐसी सूरत में वो जो खान साहब जब कोई बात करते हैं और पार्टी उस बात के ऊपर अमल दरामद नहीं करती, तो फिर मेरे ख्याल में कारकुन की तरफ से काफी ज्यादा तनकीद होती है। अच्छा, अब इस वक्त ये है कि एक नस्ल ऐसी है पूरी नौजवानों की कि जो एक रवायती सियासत का खात्मा वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जी नून लीग की सियासत चले या पीपल्स पार्टी की या इवन के पीटीआई की भी जो रवायती सियासत है वो उसका खात्मा चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो भी जो बात कर रहे हैं वो रवायती सियासत से हट के बात कर रहे हैं। लेकिन जमात के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि रवायती सियासत कायम रहे और किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाली जाए। तो ये पार्टी के अंदर भी आपको एक तरह से वो कशमकश जो है वो नजर आती है। अच्छा, इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने जो मीडिया से बात की उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब को नाअहलियों का और सजाओं के हवाले से भी जिक्र किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि जुल्म और ज्यादती की सारी जिम्मेदारी जो है वो अदलिया पे आयद होती है। जिस तरह आपको याद होगा कि पिछले दिनों जस्टिस अतर मुनुल्लाह साहब ने भी एक जगह पे तकरीर करते हुए ये कहा कि जी इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं तो तमाम मोअज़्ज़िज़ जो जज साहिबान हैं वो सब उसके जिम्मेदार हैं। खान साहब ने भी उसी किस्म की बात की। उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी उन्होंने वहां पे बात की। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर और अली जफर की भी उनसे मुलाकात हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने जब अपने इस्तीफे की बात की तो खान साहब ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया।
اب وہ جو ضمنی انتخاب ہے اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے واضح طور پہ آج کہہ دیا ہے. جس وقت میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں غالباً اس وقت پولیٹیکل کمیٹی کا کوئی اجلاس وغیرہ بھی ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ آپ نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا. راجہ ناصر عباس سینٹ کے اندر، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر. یہ لوگ گئے تھے کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب کا نام ہٹوایا جائے. کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے جماعت کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی. آگے سے خان صاحب نے ایک سونے پہ سہاگا کر دیا، انہوں نے محمود خان کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام بھی دے دیا. اور آپ کو یاد ہوگا یہ میں نے اپنے ولاگ کے اندر آج سے تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے جو ایک ولاگ بنایا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ خبر دی تھی کہ وہاں پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام بھی ڈسکس ہوا جو خان صاحب نے اس وقت بھی جو بات کی تھی. اور اب باقاعدہ طور پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام بھی خان صاحب نے دے دیا ہے. اچھا جی، آج پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جائیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. اور بشرا بی بی بھی وہاں پہ موجود تھی، ان کی صحت بھی ٹھیک تھی، خان صاحب کی صحت بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن ان کے ایک آنکھ کے اوپر تھوڑا سا کوئی ریڈنس ہے اور تھوڑا سا ایسے فیل ہوتا ہے کہ آنکھ کے اوپر دباؤ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ آئی اسپیشلسٹ کو مجھے دکھایا جائے. اور اب اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کریں اور اس پٹیشن کے ذریعے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ بے شک پیمز کے ڈاکٹروں کو بورڈ بنایا جائے یا جس کو بھی بلایا جائے خان صاحب کو دکھایا جائے آئی اسپیشلسٹ کو. اچھا، عمران خان صاحب نے آپریشن کے حوالے سے بھی بات کی اور جس طریقے سے افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے افغان شہریوں کو، اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں، ایسے ان لوگوں کو نہیں بھیجنا چاہیے، وہ ہمارے برادر اسلامک ملک سے ان کا تعلق ہے اور جس طریقے سے ان کو حکومت نکال رہی ہے، بے دخل کر رہی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بلین ٹری سونامی کے حوالے سے جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں، سیلاب کے جو جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، اس کے اوپر بھی خان صاحب نے کافی زیادہ ایک طرح سے تشویش کا اظہار بھی کیا. اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے میں درخت لگانے کی بات کرتا تھا، اسی لیے میں بلین ٹری سونامی کی بات کرتا تھا کہ وہاں پہ درخت لگائیں. مجھے پتا تھا کہ اس سے آگے جا کے جو کلائمیٹ چینج ہونا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. اور انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی یہ پوچھ لیا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ بلین ٹری سونامی کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، کتنے درخت خیبر پختونخوا میں لگائے جا رہے ہیں. اچھا جی، عمران خان صاحب کو کچھ کتابیں پہنچا دی گئی ہیں. خان صاحب کو نیوز پیپر بھی مل رہا ہے. ٹی وی خان صاحب اس وقت نہیں دیکھ رہے، ان کو ٹی وی کی سہولت نہیں ہے، یہ ان کی بہن نے مجھے بتایا ہے. آج جو خان صاحب کو کتابیں بھیجی گئی ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ ساری کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں خان صاحب کو 250-300 کتابیں پہلے بھی بلکہ اس سے بھی زیادہ کتابیں مل چکی ہیں. اور وہ ان 2 سالوں کے اندر خان صاحب کم سے کم جو ہے نا، کم سے کم میرے خیال میں 200 سے زیادہ کتابیں ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک پڑھ چکے ہوں. پہلے سال میں تو انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی اور کچھ کتابیں ان کو جن لوگوں نے بھجوائیں اور انہوں نے بھی مجھے بتایا. پر اینی وے خان صاحب بہت ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اب ہسٹری میں وہ فکشن ان کو پسند ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن خان صاحب یہ جو سامنے آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، دا لائف آف صلاح الدین ایوبی، اس کے علاوہ خلافت کے حوالے سے کتاب ہے، لاسٹ اسلامک ہسٹری ہے، ری اوپننگ مسلم مائنڈز ہے، فلسطین کے حوالے سے کتاب ہے، اس کے علاوہ اور بھی ایک کتاب ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری کتابیں ہیں جو خان صاحب تک پہنچ رہی ہیں اور خان صاحب ان کو پڑھ رہے ہیں. اور آج کچھ نئی کتابیں بھی ان کو ملی ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. اچھا جی، سینئر جو قانون دان ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، عمران خان صاحب کے وہ ہیں ترجمان بھی ہیں، ان کے گھر پہ بھی کل چھاپا پڑا تھا. اس کے اوپر اسلام آباد جو بار کونسل ہے اس نے مذمتی ایک بیان جاری کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ روز اسد کیسر صاحب کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا تھا، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا اور اسد کیسر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا. اچھا، شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ شاید ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہیں. آپ کو پتا ہے کہ شعیب شاہین صاحب نے اسلام آباد سے الیکشن لڑا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے اوپر وہ جیتے ہوئے، وہ معاملہ پھر ٹرائبیونلز میں گیا لیکن آگے نہیں چل سکا. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہیں. اچھا، خواجہ آصف صاحب نے عاصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے سسر نے مجھے گھر بلایا اور کہا کہ نواز شریف نے گجرانوالہ میں جو تقریر کی وہ جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا جو نام لیا اس کی مذمت کریں اور خود کو اس سے الگ کریں، نہیں تو نیب کیسز بن جائیں گے. میں نے انکار کیا،
مجھے اچانک نیب نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. جو نیب نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. پہلے تو یہ سارے کہتے تھے کہ جناب وہ ہمیں تو عمران خان صاحب نے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، لیکن اب یہ کہہ رہے کہ جی جنرل باجوہ کہ اس بیان سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نیب نے گرفتار کر لیا اور مجھے جیل بھیج دیا گیا. اور اس سے پہلے بھی وہ بتا چکے ہیں کہ ابھی ان کو آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا عمران خان صاحب کو، تو جنرل فیض نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو پہلے پنجاب دینے کی بات ہوئی اور کہا گیا کہ بعد میں وفاق میں بھی آپ کی حکومت بنا دی جائے گی. تو عمران خان صاحب کی حکومت کی تبدیلی کا معاملہ تو غالباً 2019 سے ہی شروع ہو گیا تھا. اچھا، اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نومبر 2018 میں ہم 3 لوگ، میں، مفتاح اسماعیل اور خواجہ آصف، جنرل باجوہ سے ملنے گئے تھے. اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض نے ہمیں پک کیا. میں نے خواجہ آصف کو کہا کہ فیض آئے تو بتانا کون سے ہیں، کیونکہ میں انہیں نہیں جانتا تھا، جبکہ خواجہ آصف انہیں جانتے تھے. یہ ملاقات 3-4 گھنٹے جاری رہی. یہ ملاقات صرف اکانومی کے حوالے سے تھی. تو جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کے فیملی ممبرز بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے. تو یہ فیض یاب جو ہے یہ لوگ بھی ہوتے رہے اس سارے عرصے کے دوران، اور اب بہت سارے اس طرح کی چیزیں کھل کے بھی سامنے آ رہی ہیں. اچھا جی، بیرسٹر سلمان نیازی جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، کور کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے جس میں بنیادی طور پہ ڈی سی میاں والی صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے حوالے سے بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو جناب الیکشن ہونا ہے اور اس سے پہلے وہاں پہ ڈی سی صاحب کی تبدیلی جو ہے یہ تو الیکشن کمیشن کے اپنے احکامات کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے. اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ جن حلقوں میں لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا ہے کیا وہاں پہ تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی؟ عمران خان صاحب نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا، اور پھر جو لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کا حصہ ہیں وہ کمیٹیوں سے ریزائن کر دیں، وہ کمیٹیوں سے ریزائن کریں اور وہ بالکل کسی بھی کمیٹی کی کارروائی کا حصہ نہ بنے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب جو حکومت سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے اس طرف جا رہے ہیں. یہ اب تک کی اطلاعات تھیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.